السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اسکرین پر جو ویڈیو آپ کو اس وقت شو کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا سامنا اس ویڈیو سے ہوا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے جو اپنے ہاتھ میں بورڈ لیے ہوئے ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں عدت میں نہیں بیٹھنے والی تھی، مجھے زبردستی بٹھایا گیا، گھسیٹا گیا وغیرہ وغیرہ، اور بورڈ لے کر چوراہے پر کھڑی ہے۔ جانے آنے والے ہندو بھائی اس سے پوچھ رہے ہیں تو وہ بتا رہی ہے کہ مجھ پر یہ ظلم کیا گیا۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس خاتون کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک اور ویڈیو یہ اپلوڈ کرتی ہے یہی خاتون، اور جس میں اس پہلے ویڈیو کی کچھ صفائی پیش کر رہی ہے، کچھ صفائی دے رہی ہے۔ آئیے پہلے بلا تاخیر ان دونوں ویڈیوز کو، چھوٹے چھوٹے ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سچائی سامنے رکھتا ہوں، اسلام کیا کیا حکم ہے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ڈیٹ ہو گئی تھی۔ ہمارے اس میں 4 مہینے 10 دن تک میں رکھتے ہیں، 4 مہینے 10 دن تک میں بٹھاتے ہیں ایک کمرے میں، ایک کمرے میں بٹھا کے رکھتے ہیں، بند کر کے، قید کر کے رکھتے ایک کر کے، اور آپ بیٹھنا نہیں چاہتے، زبردستی بٹھایا۔ کتنے سال سے بیٹھتے؟ میں زبیدہ شیخ۔ کل میں نے جو پروٹیسٹ کرا تھا وہ عدت کے خلاف نہیں، عدت میں جو میرا ساتھ ہوا تھا میں وہ بتا رہی تھی، لیکن کچھ بھائیوں نے اس کو غلط وے میں لے کر اس کو وائرل سوشل میڈیا پر ڈال دیا کہ زبیدہ تو اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن میں الحمدللہ میں خود مسلمان ہوں، میں خود نماز پڑھتی ہوں، حدیث پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، میں خود ایک مسلمان ہوں۔ میرا مقصد عدت کے خلاف نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو مسلمان بھائی ہیں جو میرے، ان کو برا لگا ہو میری طرف سے، تو میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ جی میرے عزیزوں، آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیے۔ ویڈیو کے اندر جو یہ کہہ رہی ہے ان ساری باتوں کو سن لیے۔ پہلے ویڈیو میں کیا کہہ رہی ہے، پھر دوسرے ویڈیو میں جو وضاحت کری اسے بھی سن لیے۔ پہلے ویڈیو میں دعویٰ کی کہ زبردستی میرے ساتھ میں عدت میں مجھے بٹھایا گیا، ایک کمرے میں بند کر دیا گیا وغیرہ، اور پھر اس پر یہ کہ جب اس ویڈیو کو لوگوں نے شیئر کیا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے اور ایک ویڈیو بناتی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر کہتی ہے کہ میں قرآن پڑھی ہوئی ہوں، میں حدیث پڑھی ہوئی وغیرہ وغیرہ، اور میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب وہ نہیں تھا، اگر پھر بھی مسلمانوں کو برا لگا ہوگا تو میں معافی چاہتی ہوں وغیرہ، اپنی وضاحت کر رہی ہے پہلے ویڈیو کی، اور بھر بھر کے اس ویڈیو کے اندر جھوٹ بول رہی ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس خاتون نے کبھی حدیث نہیں پڑھی ہوگی، اسلام کی تعلیم سے یہ دور ہو گیا۔ اگر یہ حدیث پڑھی ہوئی ہوتی، اسلامی تعلیمات سے وابستہ ہوتی، تو اسے پتہ ہوتا کہ عدت یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ اسلام کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ تو رہی اس کی جہالت کی بات کہ اسے حدیث و قرآن کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اب آئیے، عدت یہ کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا حکم ہے۔ ایک خاتون کا شوہر جب انتقال کر جائے تو جو عدت میں ایام گزارتے ہیں، اس میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ خاتون اتنے دنوں تک اپنے گھر سے بنا کسی ضرورت کے باہر نہ جائے، اور سجنا سورنا نہ کرے، سنگار نہ کرے، رنگ برنگ کے کپڑے نہ پہنے۔ یہ ہے عدت، یعنی جس کے شوہر انتقال کر گئے، اب اس نے اتنے دنوں تک سنگار نہیں کرنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو بناؤ سنگار کے سامان ہوتے، میک اپ کے سامان ہوتے، وہ بھی نہیں کرنا ہے، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جانا ہے۔ بس اتنا ہی حکم ہے۔ اب وہ گھر کتنا بھی بڑا ہو، 10 کمرے والا ہو، 20 کمرے والا ہو، اس گھر کے اندر ہر کمرے میں وہ گھوم سکتی ہے، ہر کمرے میں رہ سکتی ہے، جو کام چاہے وہ کام، عام دنوں میں جو کام جائز تھا وہ کام اسے اب بھی جائز ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے اور مسلمان کو، اسلام کو بدنام کر رہی ہے چوراہے پر آ کر۔ ہو سکتا ہے اس خاتون کے ساتھ میں ایسا ظلم ہوا ہو، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کی ذہنیت ایسی ہے کہ کہیں کہیں پر ایسا دیکھا جاتا ہے، معاملات ایسے ہوتے ہیں
کہ شوہر انتقال کرنے کے بعد ایک خاتون کو ایک روم میں کمرے بند کر دیا جاتا ہے، جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام اس طریقے سے عدت گزارنے کا حکم نہیں دیتا ہے، یہ تو ظلم کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس خاتون کے ساتھ میں بھی ظلم ہوا ہو، اور کئی لوگوں کے ساتھ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جہالت کی بنا پر ان کے گھر والے ان پر یہ ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ ظلم گھر والے کرتے ہیں، جہالت کی بنا پر کرتے ہیں۔ اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسئلے کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کی جہالت کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہی ہے اسے بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ جس طریقے سے یہ جھوٹ پھیلا ہے، آپ اس سچ کو اور اسلام کی صحیح معلومات کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، دوسروں تک ضرور بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔